ابو حمزہ زبائی نے بیان کیا، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد دربار رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارا تعلق قبیلہ ربیعہ سے ہے اور قبیلہ مضر کے کفار ہمارے اور آپ کے بیچ میں بستے ہیں، اس لیے ان کے خطرے کی وجہ سے ہم لوگ آپ کی خدمت میں صرف ادب والے مہینوں میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ آپ ہمیں کوئی ایسا واضح حکم فرما دیں جس پر ہم خود بھی مضبوطی سے قائم رہیں، اور جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں آ سکے ہیں انہیں بھی بتا دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ پر ایمان لانے کا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، رمضان کے روزے رکھنے کا، اور اس بات کا کہ جو کچھ بھی تمہیں غنیمت کا مال ملے اس میں 5واں حصہ خمس اللہ کے لیے نکال دو، اور تمہیں میں دبا، نقیر، ہنتم اور مصفت کے استعمال سے روکتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3095۔ ابو زناد نے بیان کیا، انہیں اعرج نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے وارث میرے بعد 1 دینار بھی نہ بانٹیں، میرا ترکہ تقسیم نہ کریں، میں جو چھوڑ جاؤں اس میں سے میرے عاملوں کی تنخواہ اور میری بیویوں کا خرچ نکال کر باقی سب صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3096۔ عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے، کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا، ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میرے گھر میں آدھے وسق جو کے سوا جو ایک طاق میں رکھے ہوئے تھے اور کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو کسی جگر والے جاندار کی خوراک بن سکتی۔ میں اسی میں سے کھاتی رہی اور بہت دن گزر گئے، پھر میں نے اس میں سے ناپ کر نکالنا شروع کیا تو وہ جلدی ختم ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3097۔ ابو اسحاق نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عمرو بن حارث سے سنا، وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد اپنے ہتھیار، 1 سفید خچر اور 1 زمین جسے آپ خود صدقہ کر گئے تھے کے سوا اور کوئی ترکہ نہیں چھوڑا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3098۔ معمر اور یونس نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، انہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مرض الوفات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بہت بڑھ گیا تو آپ نے سب بیویوں سے اس کی اجازت چاہی کہ مرض کے دن آپ میرے گھر میں گزاریں۔ اس کی اجازت آپ کو مل گئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3099۔ نافع نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابن ابی ملیکہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میری باری کے دن میرے حلق اور سینے کے درمیان ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ نے وفات کے وقت میرے تھوک اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو ایک ساتھ جمع کر دیا تھا۔ بیان کیا وہ اس طرح کہ عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی مسواک لیے ہوئے اندر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چبا نہ سکے، اس لیے میں نے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور میں نے اسے چبانے کے بعد وہ مسواک آپ کے دانتوں پر ملی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3100۔ عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے حضرت علی بن حسین زین العابدین نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملنے کے لیے حاضر ہوئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے تھے، پھر وہ واپس ہونے کے لیے اٹھیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ اٹھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے کے قریب پہنچے جو مسجد نبوی کے دروازے سے ملا ہوا تھا، تو 2 انصاری صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سلام کیا اور آگے بڑھنے لگے۔
لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، میرے ساتھ میری بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا ہے، یعنی کوئی دوسرا نہیں۔ ان دونوں نے عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ ان حضرات پر آپ کا یہ فرمانا بڑا شاق گزرا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑتا رہتا ہے جیسے جسم میں خون دوڑتا ہے۔ مجھے یہی خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں بھی کوئی وسوسہ پیدا نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3101۔ انس بن عیاض نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ عمری نے، ان سے محمد بن یحییٰ بن حبان نے، ان سے واسع بن حبان نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے اوپر چڑھا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ قبلے کی طرف تھی اور چہرہ مبارک شام کی طرف تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3102۔ ہشام نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھتے تو دھوپ ابھی ان کے حجرے میں باقی رہتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3103۔ جویریہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اسی طرف سے یعنی مشرق کی طرف سے فتنے برپا ہوں گے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہیں سے شیطان کا سر نمودار ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3104۔ امام مالک بن انس نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن ابی بکر نے، انہیں عمرہ بنت عبد الرحمن نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں موجود تھے۔ اچانک انہوں نے سنا کہ کوئی صاحب حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ دیکھتے نہیں یہ شخص کے گھر میں جانے کی اجازت مانگ رہا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ میرا خیال ہے یہ فلاں صاحب ہیں۔ حفصہ رضی اللہ عنہا کے رضائی چچا۔ رضاعت بھی ان تمام چیزوں کو احرام کر دیتی ہے جنہیں ولادت حرام کرتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3105۔ محمد بن عبداللہ انصاری نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد عبداللہ نے بیان کیا، ان سے ثمامہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ان کو یعنی انس رضی اللہ عنہ کو بحرین عامل بنا کر بھیجا اور ایک پروانہ لکھ کر ان کو دیا اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی مہر لگائی۔ مہر مبارک پر 3 سطریں کندہ تھیں، ایک سطر میں محمد، دوسری میں رسول، تیسری میں اللہ کندہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3106۔